میں بڑا بنتا ہے، عقل فل کرتا ہے. میری گاڑی میرا بیٹا، میری نوکری میری بیٹی، میرا داماد، میری زمین میرا مکان، میری دکان، میری فیکٹری، میرا کاروبار، میرا حسن، میرا جمال، میں جو کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ چند سالوں کی چھوٹ کے بعد اسے لوگوں کی نگاہوں میں خنزیر اور کتے سے بدتر بنا دیتا ہے. حضور کا فرماتے لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. رائی برابر کسی کے سینے میں گھمنڈ رہا تو اللہ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا. اچھا کپڑا پہننا گھمنڈ نہیں ہے، اچھی گاڑی پہ چلنا گھمنڈ نہیں ہے، اچھا جوتا پہننا گھمنڈ نہیں ہے. گھمنڈ ہے حق بات نہیں ماننا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ گھمنڈ ہے. ایک مولانا بولنے لگا حضرت ایک آدمی کے پاس میں 10 سال سے جا رہا تھا، کبھی وہ نہیں دیتا تھا پیسہ. زکوٰۃ کہاں ٹھیک ہے دے دیں گے، رسید کاٹ دے دیں گے. ایک بار اتفاق سے صبح میں اس کے گاؤں میں جا رہا تھا، وہ گاؤں سے باہر سائیکل سے کہیں جا رہا تھا. اس نے کہا کہ حضرت آ گیا. ماشاءاللہ سبحان اللہ السلام علیکم، یعنی پہلے لپک کے سلام نہیں کرتا تھا، سلام ہم کو کرنا پڑتا تھا. اور تب وہ سلام کا جواب دیا نہ دیا، من میں رہا تو دے دیا، من میں نہیں رہا تو چپی ساتھ دیا. یعنی سلام کا جواب دینا بھی وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے. اگر کوئی مالدار سلام کرے تو جواب دے گا، منہ پھچکا کے مسکرا کے سلام کا جواب دے گا. لیکن کوئی غریب سلام کیا تو جواب دینے میں اس کو پیسہ لگتا ہے، اس کی بولی بھی مہنگی ہو گئی ہے، اب جواب دینا بھی اس کو گرا گزرتا ہے. تو اب وہ لپک کے سلام کرتا ہے. سوچنے لگا مولوی صاحب کہ آج پہلی بار لپک کے سلام کیا ہے. اور اس کے بعد کہا حضرت خیریت تو ہے؟ کہاں خیریت تو ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جا رہے ہیں مدرسے کے کام سے. کہا حضرت رسید ہے پاس میں؟ ہاں رسید ہے. کہا ذرا میری طرف سے لکھ لیجئے اتنا روپیہ. انہوں نے لکھوایا، وہ لکھ تو لیا، پیسہ دے تو دیا. یہ اندر سے اندر یہ مولوی سوچنے لگا آج تک رسید کٹوا کے پیسہ نہ دیتا تھا اور کبھی اپنی طرف سے پیشکش نہیں کرتا تھا. میں خوشامد کرتا تھا تب 10-20 منٹ تیل لگا کے پانی ڈال کے سہلا کر کے، بیٹا اچھا ہے، بیٹی اچھی ہے، ماربل اچھا ہے، ٹائلز اچھا ہے، آپ کا باتھ روم بڑا اچھا ہے، باتھ روم کی سیٹ بڑی اچھی ہے، وہاں کا ماربل بڑا اچھا ہے، کرسی بڑی اچھی ہے، صاحب بیٹا بڑا اچھا ہے، بہت شاندار درخت ہے، گارڈن بڑا اچھا ہے. سب تعریف کر تب وہ بھیگتا تھا اندر سے، تب بولتا تھا 111 ٹکا لکھ لیجئے. یعنی 1 گھنٹے تو خوب تعریف کرتے ہیں تب جا کے بدن اس کا ہلتا ہے اور تب بولتا تھا کہ 111 لکھ لیجئے. اور آج پہلے ہی بول رہا ہے کہ رسید ہے پاس میں اور تب لکھ لیجئے. لکھا تو دیا. یا سوچنے لگا وجہ کیا ہو سکتی ہے ایسا کرنے کی. اسی طرح جب رسید کٹایا پیسہ دے دیا، بولا حضرت دعا کیجئے گا، آج 2 دن سے میری بھینس غائب ہو گئی ہے، اسی کو تلاش کرنے کے لیے مارے پھر رہے ہیں اور بھینس مل نہیں رہی ہے. اب مولوی صاحب سوچ لے گا ہاں بات تو اصل میں یہاں یہ ہے، آج بھینس غائب ہوئی ہے وہ رسید کٹا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے بندے کو کیسے سیدھا کرنا ہے، کیسے اس کا غرور توڑنا ہے، کیسے اس کو لائن پہ لانا ہے. جب بندہ بگڑتا ہے تو اللہ سیدھا کیسے کرتا ہے. ہم بولتے تھے کہ میرے پاس 3 مہینے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، فلائٹ کا ٹکٹ، ٹرین کا ٹکٹ، یہ ٹکٹ وہ ٹکٹ. ریلوے والا بولتا تھا کہ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، 1 سیکنڈ منٹ بھی ٹرین بند نہیں ہوگی. صاحب کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں. یعنی فیکٹری 1 منٹ کے بند نہیں ہوتی ہے، ٹرین 1 منٹ کے بند نہیں ہوتی ہے، فلائٹ صاحب 1 منٹ بند ہونے پہ کھربوں کا نقصان ہے. کوئی فلائٹ بند نہ ہوگی، یعنی انٹرنیشنل فلائٹ ہے، ڈومیسٹک فلائٹ ہے، سب چلتی رہے گی. میرے پاس ٹائم نہیں ہے رشتہ دار کو دینے کا، جلسہ میں آنے کا، مسجد میں جانے کا. کہاں مولانا کہاں سے کہاں دنیا پہنچ گئی. صبح امریکہ، شام چائنا، شام دوپہر کے وقت جاپان جانا ہے. یعنی دنیا کے پاس ٹائم نہیں تھا، مسجد کے پاس ٹائم نہیں، مدرسہ کو دینے کے ٹائم نہیں، اور صاحب گھر میں رہنے کے لیے ٹائم نہیں تھا. اس قدر دنیا مصروف ہو گئی. اور پھر گناہ کا ٹائم تھا. سمندر کے کنارے زنا ہے، ہل اسٹیشن پر زنا ہے، اور گارڈن میں زنا ہے. جبکہ گارڈن اسی لیے تھا تاکہ بندہ جب ہم پھولوں کی قطاروں کو دیکھتا تو کہتا الہی یہ ہاتھ کا بنایا ہوا باغ اتنا سندر ہے تو تیری جنت کا باغ کتنا سندر ہوگا. تو گارڈن کو دیکھتا اور بندہ وہاں دور کر نماز پڑھتا جنت کے شوق میں. سمندر کے کنارے بمبئی شہر آباد ہے اور
سمندر کا پانی 5 فٹ اوپر اٹھ جائے، سارا شہر بمبئی سمندر میں گم ہو جائے گا، پتہ تک نہیں چلے گا۔ جب سمندر کی موجوں پہ نظر پڑے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ بندہ موج کو دیکھتا تو کہتا معبود کیسی تیری قدرت ہے، پانی کو روک کر بمبئی شہر کو تو نے آباد کیا ہے۔ وہیں سمندر کے کنارے مصلی بچھا کر اپنے معبود کو سجدہ کر دیتا تو سمندر کا کنارہ سجدے کی جگہ، مگر یہ شریر بندہ اس سمندر کے کنارے کو زنا سے بھر دیا۔ جا کے دیکھیں گوا میں، جا کے دیکھیں بمبئی کی جوہو چوپاٹی میں، جا کے دیکھیں چنئی سمندر کے کنارے، جا کے دیکھیں کلکتہ سمندر کے کنارے، لوگ 10-10 لاکھ روپے خرچ کر کے گوا آتے ہیں اور سمندر کے کنارے زنا کرنے پہ خرچ کر دیتے ہیں، اور سمندر کے اندر جوا کھیلنے پہ ایک نائٹ 31 نائٹ گزارنے میں لاکھوں روپے پانی کی طرف بہا دیتے ہیں۔ سمندر کے کنارے زنا، کشتی میں زنا، ڈل جھیل میں زنا، گلمرگ میں زنا، کوٹ کاٹمانڈو جو نیپال کی راجدھانی، جو پہلی اسٹیشن ہے جہاں اپریل مئی جون میں بدن نیچے جلے اور وہاں برفیلی ہوا چلے، دارجلنگ بازو میں ہے، دارجلنگ میں وہ دارجلنگ کا پہاڑ جہاں مئی جون میں بھی برفیلی ہوا آتی ہے، وہاں عبادت کرنی چاہیے۔ الہی نیچے تو بدن جل رہا ہے اور یہاں برف گر رہی ہے، الہی تیرا کروڑوں احسان ہے، تو نے یہاں کس قدر پلیزنٹ خوشگوار کلائمیٹ عطا فرمایا ہے۔ پلیزنٹ کلائمیٹ کو دیکھنے کے بعد سجدہ کرنا تھا مگر لوگوں نے زنا شروع کیا، ہل اسٹیشن پہ سجدہ کرنا تھا لوگوں نے زنا کاری شروع کیا، سمندر کے کنارے سجدہ کرنا تھا لوگوں نے زنا کرنا شروع کیا، گارڈن میں سجدہ کرنا تھا لوگوں نے گارڈن میں زنا کرنا شروع کیا۔ جوانی طاقتور ہوتی ہے، 8-8 گھنٹے باوضو رہ کے سجدہ کرنا تھا۔ اب جوانی چھوکری کے پیچھے جیسے کوئی کتا ہڈی کو سونگتا ہے ویسے چھوکرا اس گلی کوچے کا کو سونگ رہا ہے، کہاں کس کی بہو بیٹی ملے اس سے منہ کالا کر لو۔ یعنی جوانی سے چھوکری بازی میں، یہ جوانی صرف گندی فلمیں دیکھنے میں، یہ جوانی صرف جوکر کی طرح بال رکھنے میں، یہ جوانی صرف اپنے ماں باپ کی ناک کٹوانے میں۔ پہلے جب بیٹا جوان ہوتا تھا تو باپ کہتا تھا اب میرا لال جوان ہو گیا ہے، اب یہ میرا نام روشن کرے گا، دنیا بولے گی فلاں کا بیٹا ہے۔ اور اب جب بیٹا جوان ہوتا ہے تو باپ کا سینہ ہلتا ہے، کہیں کوئی پولیس میں آ جائے، کہیں کوئی دوسری بیٹی کا باپ ہمارے پاس مارنے نہ آ جائے، کہیں کوئی پولیس والا چوری ڈکیتی کے الزام میں بچے کو نہ پکڑ لے۔ بھائی بیٹا جوان ہوتا ہے تو اب ماں باپ کا سینہ ہلنے لگتا ہے۔ پہلے ماں باپ کا چہرہ گلاب کی طرح کھلتا تھا، اب بیٹا جوان ہوا ہے، اب یہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، عالم بعمل بنے گا، یہ قطب ابدال غوث بنے گا، یہ سماج کا سدھارک بنے گا، میرا نام روشن ہوگا، یہ میرا وارث ہوگا، یہ میرا جانشین ہوگا۔ اور اب بیٹا پیدا ہوتا ہے، نہ جانے کس کی چھوکری کو لے کے بھاگ جائے، نہ جانے کسی سنتھال کی بیٹی کو لے کے بھاگ جائے، ہندو مسلم کا دنگا کروا دے۔ اور آج جب بیٹی جوان ہوتی ہے تو باپ کا سینہ ہلتا ہے، نہ جانے کب کسی چھوکرے کو دل دے دے، اپنا مذہب چھوڑ کر غیر مسلم کا مذہب قبول کر لے جوانی کے نشے میں۔ یعنی آج اولاد بھی باپ سے وبال ہو گئی ہے، اولاد سے برکتیں ختم ہو گئی ہے۔ جو اولاد عزت کا ذریعہ تھی اب وہ ہمارے دل کے ہلانے، دل کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بن گئی ہے، جسے اللہ کی نعمت پہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ آج وہ آدمی اسی اولاد کے ذریعہ اب وہ صاحب کو گناہ کرنے کا ذریعہ وہ اولاد ہو گئی ہے۔ نعمت ملتی ہے گناہ بڑھ جاتا ہے۔ سمندر کے کنارے زنا، باغ میں زنا، گارڈن میں زنا، رات کے سناٹی میں اپنے گھر میں زنا، دروازے سارے بند کر کے موبائل میں گندی تصویریں دیکھ کر آنکھ کا زنا۔ جب دنیا زنا سے بھر جائے بھر گئی تو کیا ہونا تھا؟ بندہ سوچ رہا کون خدا کیسا خدا، میں جو چاہوں گا سو ہو جائے گا۔ امریکہ کو گھمنڈ ہے کچھ بھی ہو جائے، آج بیماری آئے کل اس کی دوا میرے پاس ہے۔ چائنا کو غرور ہے کوئی سیمپل لاؤ اس کو 2 گھنٹے میں اس کی نقل میرے پاس موجود ہے۔ کون مسجد کون مدرسہ، کیسا خدا کیسا رسول۔ پیسہ کماؤ، فیکٹری قائم کرو، مال بناؤ، مال منڈی پہ پھیلاؤ، پیسہ کماؤ، عیش کرو۔ تو امریکہ نے کہا عیش سب کچھ ہے، چائنا نے کہا عیش سب کچھ ہے، میرے پاس ٹیکنالوجی، میرے پاس نالج، میرے پاس وزڈم، میرے پاس ساری چیزیں، پیسہ بولتا ہے، پیسہ رہے گا ساری دنیا جھکے گی۔ امریکہ کا گھمنڈ، چائنا کا گھمنڈ، ہندوستان کا گھمنڈ جو شرافت کی بات، نیکی کی بات، تقوی کی بات کر رہا ہے، آخرت کی بات، جنت کی بات، ماں باپ کی خدمت کی بات، جوانی کی حفاظت کی بات، پڑوسی کو سامان دینے کی بات، دوسروں کی زمین کی حفاظت کی بات، دوسروں کی بہو بیٹی کو اپنی بہو بیٹی کی طرح سمجھنے کی بات جو کر رہا ہے، اس بولی کو دقیانوسی کہا جا رہا ہے۔ مدرسہ مٹا دے، مسجد مٹا دے، مولانا مٹا دے۔ یعنی جب دنیا میں ہاہاکار مچا حق کے خلاف، شریعت کے خلاف،
خلاف، اسلام کے خلاف، علماء کے خلاف، سچائی کے خلاف دنیا پر سرے پیکار ہو گئی تو اللہ چھوڑ دیا 10 سال، اللہ چھوڑ دیا 30 سال، اللہ چھوڑ دیا 30 سال، اور جب اللہ نے پکڑا ہے ایک معمولی نزلہ زکام اور سردی کو صرف کورونا کی شکل دے دیا ہے، اب امریکہ میں ہاہاکار بچا، چائنا میں ہاہاکار بچا، 10 مہینے گزر گئے، امریکہ کا ویگیانک سر پکڑ کے بیٹھا ہے، اس کا علاج نہیں آ رہا ہے، چائنا کا ویگیانک سر پکڑ کے بیٹھا ہے، اس کا علاج کہاں سے لایا جائے، یعنی 23 مہینہ گزر گئے، اس کی ویکسین نہیں آئی، میڈیسین نہیں آئی۔ پہلے بولا جاتا تھا جب تک دوائیں نہیں تب تک کوئی ڈھلائی نہیں، ماسک لگا کے رہی، ہاتھ منہ دھوتے رہی، ڈسٹینسنگ بنا کے رکھی، اور آج جب ویکسین آ گئی ہے تو بولا جا رہا ہے دوائی بھی اور کڑائی بھی، یعنی دوائی بھی لیجیے، اس کے بعد ماسک بھی پہنیے، اور پھر ڈسٹینسنگ بنا کے رکھیے، اور ہاتھ منہ سینیٹائز کرتے رہیے۔ یہ بتائیے دوائی جب آ گئی پھر ہاتھ منہ دھونے کی کیا ضرورت ہے، پھر ڈسٹینسنگ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے دوائی ایک بہانہ ہے، ایک کھلونا ہے، دل بہلانے کا ذریعہ ہے، اب بھی اعتماد نہیں ہے اس دوائی پر، اس سے بیماری دور ہوگی یا نہ ہوگی، ایک بہانہ ہے، دل بہلانے کا ذریعہ ہے۔ 10 مہینے گزر گئے، امریکہ کے سائنسداں روتے ہیں، دوائی علاج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، چائنا کے ویگیانک سر پکڑ کے رات رات بیٹھے ہیں، اس کا علاج کیا ہوگا؟ نزلہ زکام، سانس لینے میں تنگی، یعنی شدت کا بخار، اسی کا نام ہے کورونا۔ تو امریکہ تباہ ہوا، ہندوستان تباہ ہوئے، لاک ڈاؤن لگا، گھر میں سارے لوگ قیدی بن گئے، انٹرنیشنل فلائٹیں بند ہو گئی، ایئرپورٹ پہ کتا بولنے لگا، ریلوے اسٹیشن پہ بلی بولنے لگی، یعنی ریلوے اسٹیشن بند ہو گئے، ایئرپورٹ بند ہو گئے، 4 مہینے تک ٹکٹ رکھنے والا وہ اپنے گھر میں پاؤں میں بیڑیاں لگ گئی، وہ گھر قید خانہ بن گیا۔ اللہ نے سبوں کو گھر میں قیدی بنا کر، اسٹیشن پہ تالا لگوا کے، ایئرپورٹ بند کروا کے، امریکہ کے سائنسدانوں کا غرور توڑ کے بتا دیا کہ بندہ ہو بندہ بن کے رہنا، خدا بننے کی کوشش مت کرنا، یہ مت سمجھنا کہ جو میں چاہوں گا وہ ہو جائے گا۔ اللہ نے کورونا دے کر، لوگوں کی عقلیں چھین کر اور دوائی کی طرف توجہ نہ دلا کر، اللہ نے بتا دیا 1000 ترقی کرتے کرتے ٹیکنالوجی کا بادشاہ بن جاؤ، سب کچھ تیرے بس میں نہیں ہے، تیرے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلی حضرات، فیضان حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی شیر یار رضا خان صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ اللہ نے 10 سال نہیں پکڑے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، اللہ ہے۔ اللہ کے نزدیک 100 سال 1 سیکنڈ ہے، اس لیے 100 سال 1 سیکنڈ کی طرح ہے۔ اللہ جوانی دینا بھی جانتا ہے، پھر جوانی چھین کر بوڑھی میں چہرے کا چوڑا لٹکانا بھی جانتا ہے۔ اللہ خوبصورتی دینا بھی جانتا ہے، اور 4 دن کا بخار دے کر چہرے کا رنگ کالا کرنا بھی جانتا ہے۔ اسی لوگ نہ ڈرے اور حسن حاصل کرنے کا ناجائز طریقہ آدمی نہ اختیار کرے، دولت کمانے کا غلط طریقہ استعمال نہ کرے، بلکہ جب اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے تو عزت اللہ سے مانگے، خوشنودی اور خوشی اللہ سے مانگے، اور ہر ہمیشہ اللہ کی مرضی کو پریورٹی دے۔ اللہ رب العزت سے ہمیشہ رحمت کی بھیک مانگتا رہے، بندہ بن کے رہے، سر جھکا کے رہے، اور پھر جو مصیبتیں جس طرح سے آتی ہیں ان مصیبتوں کی دور کرنے کا سامان کرے۔ جو مغرب کی نماز چھوڑتا ہے اولاد سے فرما برداری ختم ہو جاتی ہے۔ آج تم دوڑتے ہیں مولانا کے پاس، تعویذ دے دیجئے مولانا صاحب، کوئی تعویذ اثر نہیں کرے گی، 1000 تعویذ لکھوا لے، تعویذ وہی کیروسین کی طرح ہے۔ اگر کسی کے پیٹ میں کوئی پرابلم ہے، اس کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا ہے، کیروسین کھا لیں، درد جب تک اثر رہے گا اس دوائی کا، درد کم ہو جائے گا، پھر وہ درد دوبارہ اٹھے گا۔ یعنی اصل وجہ جب تک آدمی نہیں پکڑے اور صرف دوائی کا استعمال کر کے درد ختم کر لے، وقتی درد میں آرام تو تھوڑا سا ہوگا لیکن پرماننٹ سولوشن اس سے نہیں نکلے گا۔ آج اولاد فرما بردار ہوتی کیوں ہے، نافرمان ہوتی کیوں ہے؟ ہم نے اس پہ توجہ نہیں دیا۔ ہم نے 90% بچوں کو بتایا پڑھو، پیسہ کماؤ، فلاں ڈاکٹر بنا، کروڑ کمایا۔ اب جب وہ کروڑ کمانا ہے، ماں باپ کو چھوڑ رہا ہے، قصور تو ہمارا ہے۔ ہم نے کب بتایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ ہم نے کب بچوں کو سکھایا کہ ڈاکٹر بننا بعد میں، مسلمان پہلے بن جاؤ، انجینئر بننا بعد میں، مسلمان پہلے بن جاؤ، تم ماسٹر بننا بعد میں، پہلے تیری گھٹی میں اسلام پل جائے؟
जाए। मैंने कब बच्चों को सिखाया कि हुजूर ने ये कहा है बाप जन्नत का दरवाजा है। मैंने बच्चों को कब रोजाना 5 मिनट का टाइम लेकर सिखलाया कि हुजूर ने कहा है कि एक बेटा अपनी माँ को कांधे पर बिठाकर वह गर्म राहों पे अगर चल के हज भी करवा दे तो माँ को पैदाइश में जितने दर्द के झटके हुए शायद एक झटके का बदला हो सके। यानी किस कदर तकलीफें होती है माँ को और उसका बदला कुछ भी ना हो पाएगा, चाहे माँ को कांधा पे बिठा के आदमी पथरीली राहों पे सफर करके हज क्यों न करवा दे, क्योंकि माँ वो तकलीफें सहती है। लेकिन हमने कहा उसे बताया हुजूर की हदीस, हमने तो न्यूटन की कहानी सुनाया, हमने तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की कहानी सुनाया, हमने गांधी की बात सुनाई, मैंने हुजूर की हदीस कहाँ सुनाई बच्चों को। अब जब कल बच्चा हाथ से निकल गया तो दौड़ के आगे मौलाना के पास तावीज दीजिए। ऐसा नहीं होता है, तावीज का जुज़वी असर होगा, वक्ती असर होगा, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है। मैं आम का पेड़ लगा दूं अब बोलूं उससे सेब निकल जाए, एक तावीज दे दीजिए मौलाना साहब, ऐसा नहीं होता है। मैं चाय की पत्ती का पेड़ लगा दूं और बोलूं इससे अनार फल जाए, ऐसा नहीं होता है। और मैं अजमेर चला जाऊं बाबा गरीब नवाज के पास और बोलूं बाबा मैंने टी गार्डन लगाया है, आप नजर करम फरमा दें ताकि उस टी गार्डन में से गोल्ड फलने लगे, सोना फल फलने लगे। गरीब नवाज कब्र से निकलेंगे दो चार तमाचा मारेंगे, जालिम लगाया है टी गार्डन, अब बोलता है उसमें से गोल्ड फल जाए, सोना निकल जाए, ऐसा नहीं होता है क्या? लगाओ चाय का पौधा और उसमें से सोना फल जाए। अल्लाह अगर चाहेगा तो पत्थर में भी खजूर निकल जाए, सोना निकल जाए, लेकिन अल्लाह चाहेगा तब ना। अल्लाह चाहता क्या है? अल्लाह चाहता है कि तुम आम का पेड़ लगाओ, उस आम के पेड़ के पीछे मेहनत करो, उसको पानी दो, जानवर से बचाओ, तदबीर करो, जमीन पे फैल जाओ, रोजी तलाश करो। बाकी रोजी कितनी मिलेगी वो मुझे मालूम है, मैं दूंगा। तुम जमीन में फैल जाओ, तुम मेहनत करो, मुशक्कत करो, मेहनत तेरी रहमत मेरी, यानी तदबीर करो, मेहनत करो, 10-10 घंटे पढ़ो, IAS ऑफिसर बनने का प्लान बनाओ, इंटरमीडिएट में 99% नंबर लाओ, ग्रेजुएशन में 98 नंबर लाओ, 15-15 घंटे स्टडी करो। उसके बाद तो इलाही मेहनत करना मेरा काम था और तू अपनी रहमत नाजिल करके मुझे IAS ऑफिसर बना दिया, तेरा काम है। रात में जागना मेरा काम है, स्टडी करना मेरा काम है और 15-15 घंटे पढ़ना मेरा काम है। मेहनत मेरी, रहमत तेरी। मैंने खेत में हल जोता, खेत में मैंने गेहूं का दाना बोया, फिर अब जब गेहूं का पौधा निकल गया मैंने पानी दिया, उसमें यूरिया डाला और जब वो दाना पौधा निकल गया हरा भरा हुआ और उसमें शानदार फसल उगाना, ये अल्लाह तेरा काम है। हल जोतना मेरा काम था, खेत तैयार करना मेरा काम था, उसमें पौधा बीज डालना मेरा काम था, अब शानदार फल दे देना गेहूं का पौधा, गेहूं का दाना, ये तेरा काम है। ये है हिकमत अकल के मुताबिक, ये है कायनात के दस्तूर के मुताबिक। मेहनत फिर अल्लाह की रहमत, जहां दोनों शामिल हो जाए वही कामयाबी कदम चूमती है। एक बच्चा मदरसे में पढ़ता है, वह सिर्फ उस्ताद का पैर दबाए, खाली लाओ जी हाजिर है मौजूद, पान लाओ जी हाजिर है हजरत, कपड़ा साफ करो प्रेस करो जी हाँ हाजिर है हजरत, यानी पान लाओ, खैनी लाओ, गुटखा लाओ, बीड़ी लाओ, सिगरेट लाओ, जूता में पॉलिश करके लाओ, कपड़े में प्रेस करके लाओ, सब कुछ लाओ। कभी नहीं बोलता मौलवी साहब की किताब भी लेते आओ, किताब लाओ, नहीं गुटखा लाओ, खैनी लाओ, शरबत लाओ, बीड़ी लाओ, सामान खरीद के लाओ, घर जा रहे हैं घर के चीनी और पत्ती खरीद के लाओ, सब लाओ। कभी ये तो बोले सब लाओ, उस बच्चे से किताब लाओ, क्या पढ़े हो, यानी जो पढ़ाते हैं 5 घंटा वो अलग, और जो खिदमत कर रहा है उस खिदमत के बदले में अलग से शाम में उसको 1 घंटा पढ़ा दें ताकि खिदमतों का बदला हो जाए। नहीं, कभी नहीं बोलते किताब लाओ, और वो बच्चा भी कभी नहीं बोलता कि मैं किताब पढ़ूं। बच्चा बोल चुका है कि मैं पैर दबाऊंगा, मैं मुदर्रिस बन जाऊंगा, मुसन्निफ बन जाऊंगा, मुहद्दिस बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है, पहले मेहनतें करनी पड़ती हैं, उसके बाद फिर एक आदमी मुसन्निफ होता है, यानी 12-12 घंटे पढ़ता है, उस्ताद की खिदमत भी करता है, उस्ताद के नहाने का पानी भी देता है, वजू करने का इंतजाम भी कर देता है, रात में 10 घंटे मेहनत भी करता है और उस्ताद की खिदमत भी करता है। तो मेहनत मेरी और उस्ताद की दुआ शामिल हुई, वही बच्चा मुमताज हो जाता है, वही एक कामयाब मुदर्रिस बन जाता है। आज जो पैर में दबाता रहा वो 2-4 पैसा उस्ताद से ले तो लेता है, मगर वो प्रैक्टिकल फील्ड में एक नाकारा और नाकाम बच्चा साबित होता है। ऐसा नहीं काम पढ़े भी नहीं अजमेर चले जाएं, बाबा मैं उसको डीएम बना दीजिए, आप चाहेंगे तो सब हो जाएगा। नहीं होता ऐसा, मैं पढ़ूं नहीं लिखूं नहीं और डीएम बन जाऊं, अजमेर में जाके मर जाएं मगर डीएम ना बनेंगे। मेहनत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा और फिर रहमतों की भीख मांगनी पड़ेगी। अल्लाह
اللہ سے دعا کرنی پڑے الہی غریب نواز کی قربت پرنور کا واسطہ ہے میری دعا قبول کر لے. تو محنت اور رحمت دونوں چیزیں شامل ہوں گی تب آدمی مقام امتیاز حاصل کر لیتا ہے. یہ ہر فیلڈ میں ہے, ہر فیلڈ میں. ایسا نہیں ہوتا ہے میں چور رہوں میرا بیٹا قطب بن جائے, میں ڈکیت رہوں میرا بیٹا نمازی بن جائے, میں دینی تربیت نہ کروں میرا بچہ وفادار ہو جائے. جس طرح آم کے پیڑ میں کٹہل نہیں نکلتا اسی طرح چور کے گھر میں قطب نہیں پیدا ہوتا. جس طرح گیہوں کے درخت گیہوں کے پودے سے مکئی کی فصل پیدا نہیں ہوتی اسی طرح ایک ماں اگر لچی لفنگی ہو یعنی کھیت بنجر ہو, کھیت ہے ماں باپ بیج ڈالنے والا ہوتا ہے, اگر کھیت بنجر ہو تو پھر اس سے اچھی فصل پیدا نہ ہوگی. کھیت بھی الگ الگ ٹائپ کا ہوتا ہے. بعض جگہوں کی زمین سیب اگاتی ہے, بعض جگہوں کی زمین آم اور گیہوں اگاتی ہے. اگر میں چائے کا گارڈن لگاؤں بھی اپنے پورنیہ ڈسٹرکٹ میں نہیں کامیاب ہوگا, وہ دارجلنگ ڈسٹرکٹ میں اسم میں یہاں کامیاب ہے. اگر اسم میں سیب کا پودا لگائے سیب کا گارڈن نہیں پھلے گا. اگر میں کشمیر میں چائے لگاؤں نہیں ہوگا. چائے کی زمین دارجلنگ ہے اور سیب کی زمین کشمیر ہے, آم کی زمین مالدہ ہے اور گیہوں کی زمین کشمیر, گیہوں کی زمین پنجاب ہے اور کپاس کی زمین کرناٹکا گجرات اور مہاراشٹر ہے. ہر علاقے کی الگ الگ زمین ہوتی ہے, کہیں گنے کے لیے مشہور, کہیں دھان کے لیے مشہور, کہیں کٹہل کے لیے مشہور. سب زمینوں میں الگ الگ کوالٹی ہوتی ہے. تو عورت مثل زمین کے ہے, مرد اس میں بیج ڈالتا ہے. اب اگر زمین سرخیز ہو تو پھر کیا ہوتا ہے فصل اچھی پیدا ہوتی ہے. اگر ماں نیک ہو, ماں پرہیزگار ہو, ماں متقیہ ہو, ماں بہادر ہو, رات رات بعد جا کے تہجد پڑھنے والی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے جب ماں ہو فاطمہ الزہرا اور باپ ہو مولا علی تو بیٹا حسن پیدا ہوتا ہے, بیٹا حسین پیدا ہوتا ہے. اور جب باپ ہو سید موسیٰ جنگی دو یعنی رات میں عبادت کرنا اور دن میں جہاد کرنا, معمولی غلطی کبھی خلاف تقویٰ ہو جائے تو برس تک نوکری کر کے اپنے اس گناہوں کے داغ کو دھونے کی کوشش کرنا تاکہ 10 سال کی نوکری کا داغ دنیا ہی میں رہے, آخرت میں بے داغ ہو کے رب سے ملاقات کروں. چاہے مجھے ہزار مشقتیں اس معمولی سے جرم کے بدلے میں اٹھانا پڑے, میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے بے داغ ہو کے جاؤں. جب اتنی بڑی فکر ہو باپ کی اور ماں ایسی ہو کہ زبان سر سے لے کے پاؤں تک سارے اعضاء گناہوں سے صیف. باپ نے پیار سے بولا یہ میری بیٹی گونگی ہے یعنی کوئی خلاف حق آج زبان سے نہیں نکلی ہے, میری بیٹی اندھی ہے, آنکھ سے اجنبی مرد کو کبھی نہیں دیکھی ہے, یعنی اس قدر پاکیزگی کا نمونہ. جب باپ ہو موسیٰ جنگی دوست اور ماں ہو سر سے پاؤں تک گناہوں سے صیف تو بیٹا ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے. جب باپ ہو سید غیاث الدین متقیوں کا امام اور ماں ہو تہجد گزار تو بیٹا اولیاء صالحین کا امام سلطان الہند معین الدین چشتی حسن سنجری پیدا ہوتا ہے. جب باپ ہو سید احمد علی بخاروی اور ماں ہو سیدہ زلیخا تو بیٹا محبوب الہی نظام الدین دہلوی پیدا ہوتا ہے. جب باپ ہو متقی اور ماں ہو 15 پارے قرآن کی حافظہ تو بیٹا 19 پارے قرآن کا حافظ قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہوتا ہے. جب باپ ہو مفتی نقی علی خان اور ماں ہو عابدہ تو بیٹا احمد رضا خان پیدا ہوتا ہے. جب دادا ہو حجت الاسلام اور نانا ہو مفتی اعظم ہند اور باپ ہو مفسر اعظم ہند اور ماں ہو سارے زیورات کو گروی رکھ کر منظر اسلام کے مدرسین کی تنخواہ کھلانے والی تو اس کوکھ سے جو بچہ جنم لیتا ہے وہی اختر رضا خان اظہری تاج الشریعہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, بستی بستی کریا کریا, بستی بستی کریا کریا. حضرت علامہ مفتی شہریار رضا خان صاحب قبلہ, نعرے تکبیر. سارا کام ایک سسٹم کے مطابق ہوتا ہے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوى. اللہ کہتا پاکی بیان کر رب اعلیٰ کی جس نے چیزوں کو پیدا کر کے ایک اندازے پہ رکھا ہے. دنیا کا سارا کام ایک سسٹم سے ہو رہا ہے. والشمس تجری لمستقر لها, سورج اپنے ٹھکانے کی طرف دوڑ رہا ہے. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل
फी फलकी यस्बहून, सूरज के बस में नहीं कि चांद को पकड़ ले, रात के बस में नहीं कि दिन पे चढ़ जाए, ये सब अपने अपने मदार पे घूम रहे हैं। सूरज और चांद का मदार पे घूमना, मौसम का वक्त पे बदलना, रात के बाद दिन का अपने वक्त पे आना, महीने का बदलना, मौसम का बदलना, साल का तब्दील होना, रात दिन का बदलना, सारी चीजें, बच्चों का जवान होना, जवान का बूढ़ा होना, बूढ़े के बाद मर जाना, इख्तिदार में आना, उससे बेदखल हो जाना, सेहतमंद होना, बीमार पड़ जाना। दुनिया की कोई चीज एक हालत पर नहीं रहती है, तो दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से हो रहा है। जब हम चाहते हैं मेरा बेटा वली हो, मेरा बेटा मुत्तकी हो, मेरा बेटा परहेजगार हो, मेरा बेटा समाज का सुधारक और समाज का रक्षक हो, उसके लिए जमीन हमवार करनी पड़ेगी, उसके लिए शानदार बीज डालना पड़ेगा। बाप को गुटखाखोर नहीं, बाप को हलाल खोर बनना पड़ेगा, बाप को बेनमाजी नहीं, बाप को नमाजी बनना पड़ेगा, बाप को दुनियादार नहीं, बाप को दीनदार बनना पड़ेगा। हराम का एक दाना अंदर जाता है, 40 दिन तक कोई सजदा कबूल नहीं होता। हराम का कोई धागा बदन पे रहे, कोई दुआ कबूल नहीं होती। शराब की एक बूंद अंदर दाखिल हो जाए, 40 दिन तक कोई दुआ कबूल नहीं होती। उसी हालत में मर जाए तो सीधे जन्नत की खुशबू उस पर हराम हो जाती है, सीधे जहन्नम उसकी मंजिल बन जाती है। क्या मतलब? यानी जिस तरह दुनिया में आप जिंदा रहे, अल्लाह छूट तो देगा, लेकिन बड़ा काम करने के लिए, जन्नत जाने के लिए, अच्छी औलाद देने के लिए, समाज में सच्चा सुकून पाने के लिए, समाज वालों में इज्जत की निगाह से देखे जाने के लिए उसकी एक तैयारी होती है, एक शेड्यूल है, एक मार्ग है, एक ट्रैक है, जिस ट्रैक पर चल के हमारे बुजुर्गों को अल्लाह ने इज्जत दी। वह दौलतें नहीं थी दुनिया की, पर वो इज्जत है कि आज तक दुनिया परेशान है। क्यों ऐसी इज्जत मिली? गरीब नवाज पैदा हुए ईरान में, आप आलिम फाजिल बने समरकंदो बुखारा में, फिर उसके बाद पूरे मुर्शिद की सोहबत में रहे। वो कहते हैं मैं 25 साल तक मुर्शिद का बिस्तर ढोता रहा, 30 साल तक। उसके बाद मुझे हिंदुस्तान का मखदूम अल्लाह ने बना दिया। 30 साल तक आलिम मुफ्ती बनने के बाद मैं खादिम रहा, मुर्शिद का बिस्तर ढोया, उसके बाद अल्लाह ने मखदूम बनाया है। गौसे आजम पैदा हुए ईरान में, ईरान छोड़ के आए बगदाद में, बरसा बरस तक इल्म हासिल किया, 25 साल तक गिरी पड़ी सब्जी खाकर, दरख्तों के पत्तों को खाकर मार्फत का नूर हासिल किया। फिर बगदाद में आ गए, मदरसे को जिंदा किया, खानका को जिंदा किया, नफ्सानी ख्वाहिशात को पहले ही मार दिया था, तमाम चीजों को मार के इस्लाम को जिंदा किया। मदरसा जिंदा हुआ, खानका जिंदा हुई और नज़ाम उलमा जिंदा हुआ। वो आलिम जो सदर की कुर्सी के लिए गिदड़ की तरह करता था, अब उनके दिल में अल्लाह का खौफ बैठा दिया गया। वो बादशाह जिसके घर में 300 रंडियां नाचती थी, वहां मुसल्ला बिछा दिया गया। वो उमरा जिसके घर में शराब के जाम खनकते थे, अब वहां तस्बीह और मुसल्ला और नमाज़े चाश और इशराक का बाजार गर्म हो गया। यानी बादशाह से लेके फकीर तक हर घर में मुसल्ला, इशराक और चाश और अवाबिल की बहारें आ गई। इस्लाम जैसे जिंदा हो गया हो। तो जो गरीब नवाज हिंदुस्तान में 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाया, जो गौसे आजम बगदाद में इस्लाम को दोबारा नई जिंदगी अता कर दी, वो आला हजरत बाप दादा रहने वाले थे, कबीले परहेज के पैठान थे, वो रहने वाले अफगानिस्तान के थे। वहां से आ गए, फकीरी की चादर ओढ़ ली, दुर्वेशी इख्तियार कर लिया, इल्म हासिल किया, खुद रोशन हुए, 2 घंटे रोजाना सोते थे, बाकी सिर्फ किताबों की तस्नीफ और तालीफ करते थे, इस्लाम पे होने वाले हमलों का करारा जवाब देते थे। उन्होंने अपनी जमीन की आमदनी से मदरसा मंजर इस्लाम कायम किया, आने वाले तिश्रगाने उलूम की प्यास बुझाई, सारी जिंदगी 2 घंटे सोकर बेचैनी के साथ गुजार दिया। रोजाना 50 से लेकर 60 पे लिखते थे और आज 100 साल गुजर जाने के बाद उसी किताबों से रोशनी हासिल की जाती है। बरेली मेरा मरकज इस माना कर नहीं है, वहाँ सिर्फ एक कब्र अनवर है आला हजरत की, वो मरकज अहले सुन्नत इस माना कर है। हम चले जाएं अजमेर, पर इल्म गैब पर अगर मुनाजरा होगा तो किताबें गरीब नवाज की लिखी भी नहीं आएंगी। इल्म गैब का जवाब देने के लिए अद-दौलतुल मक्किया बरेली शरीफ से लाया जाएगा। अगर कुरान करीम पर कोई बदअकीदा हमला करे तो तर्जमे कुरान नफीस तर्जमा वो अजमेर मोहल्ला से नहीं आएगा, अजमेर मोहल्ला से फैज मिलेगा, बेटा बेटी मिलेगा, वहाँ दुआएं कबूल होंगी, वहाँ सारी वलियों का सरदार है। लेकिन फितनाए वक्त से लड़ने के लिए, बदअकीदगी से लड़ने के लिए जो हथियार है, वो हथियार बरेली जो सप्लाई किया है, वो हथियार बरेली से मिलेगा। कंजुल ईमान का हथियार, फतवा रज़विया का हथियार, अद-दौलतुल मक्किया का हथियार, हिदायत के बख्शिश का हथियार, किफ़ुल फ़क़ीह फ़ाहिम का हथियार। जिन लोगों ने किताबें तस्नीफ नहीं की, उन्होंने हथियार नहीं दिया। वहाँ चादर है, फातिहा है, लेकिन आज गली गली, कूचा कूचा रज़ा का नाम है। वादी रज़ा की कोहे ये माना रज़ा का है। जिस संत देखिए वो इलाका रज़ा का है, इसलिए रज़ा
زندہ ہے کہ فتویٰ رضیہ زندہ ہے، کنز الایمان زندہ ہے، اطہارۃ المکیہ زندہ ہے، حقائق بخشش زندہ ہے. یعنی یہ ہتھیار جب تک رہیں گے اور ایک مومن کو طاقت ملتی رہے گی تب تک رضا کا نام ساری دنیا میں گونجتا رہے گا. رضا نے ساری خواہشات کو مٹا دی، مسلک کا کام کیا، خواہشات قربان کر دی. تو اب اللہ نے بغداد سے عبد القادر جیلانی کو اٹھایا. تو جیا ہے میرے لیے، تو مرا ہے میرے لیے، تو نے دین کو زندہ کیا ہے. اب عبد القادر تیرا نام مرے گا نہیں، اب تیرا نام زندہ ہوگا. بغداد سے اللہ نے اٹھایا اور پھر آج 800 سال کے بعد کئی کروڑ قادری دنیا میں موجود ہیں تاکہ دنیا جان لے جو دین کا کام کرتا ہے اللہ اس کے نام کو مٹاتا نہیں، دائمی زندگی عطا کر دیتا ہے. آج زبان پہ عبد القادر کا نام یا غوث اعظم کی صدا ہے. جو بال بچوں کی خاطر جیتا ہے اس کا نام بال بچے بھول جاتے ہیں، لیکن جو دین کی خاطر جیتا ہے ان کی کروڑوں روحانی اولاد ہے جو ان کا نام روشن کرتی ہے، ان کی قبر پہ حاضری دیتی ہے. غریب نواز پیدا ہوئے ایران میں، ایران چھوڑ کے آگے ہندوستان میں، رات کی نیند قربان کی، دن کا سکون غائب کیا، 90 لاکھ کافروں کو ایمان دیا. کیسے مصطفیٰ کا کلمہ عام ہو، کیسے دین ہندوستان میں زندہ ہو؟ جنہوں نے ساری زندگی دین کا کام کیا، وطن سے بے وطن ہو کے دین کا کام کیا. اللہ نے معین الدین کو اجمیر سے اٹھایا. تو جیا ہے میرے لیے، تو مرا ہے میرے لیے. اب تیرا نام مرنے نہیں رہیں گے، جب تک یہ ہندوستان رہے گا معین الدین تیرا نام زندہ رہے گا. اب بچے کی زبان پہ سلطان الہند غریب نواز کا نام جاری ہے، اس لیے کہ وہ جیا ہے رب کے لیے، وہ دنیا سے گئے ہیں رب کے لیے. آج ان کی قبر سے فیضان جاری ہے. جو بچوں کے لیے جیتا ہے، جو بچوں کا مکان، جو بچوں کی دکان، جو بچوں کی پڑھائی، جو بچوں کا مستقبل، جو بچوں کی شادی، یعنی جس کی ساری توانائی بچوں تک محدود رہتی ہے، ان کا اپنا بچہ باپ کو بھول جاتا ہے. مرنے کے بعد جنازہ تک پڑھنے کے قابل نہیں رہتا، قبر پہ جا کے فاتحہ تک نہیں پڑھتا، 10-20 سال کے بعد باپ کے مرنے کی تاریخ تک بھول جاتا ہے. لیکن غریب نواز کی انتقال کی ہوئے آج 800 سال گزر گئے، بچہ جانتا ہے 6 رجب المرجب ان کے وصال کی تاریخ ہے. آج ان کا لنگر بٹے گا، آج ان کی تاریخ وصال ہے. میرا باپ دادا مرے، ان کی تاریخ مجھ کو یاد نہ رہے. غریب نواز کی تاریخ بچے کی زبان پہ، میرے دادا کی قبر جہاں ہو میں اس قبر کو نہیں جانتا ہوں کہاں قبر ہے. غریب نواز کی قبر پہ کروڑوں کی حاضری ہو. جس نے 100 بیگھہ زمین چھوڑ کے جو مرا ان کی قبر پہ جانور چل رہا ہے، قبر کا نشان مٹ گیا. آج جس نے 1 بیگھہ زمین تک نہ چھوڑی ہو ان کی قبر پہ آج کروڑوں کی حاضری ہو رہی ہے. وہاں چادریں چل رہی ہے، وہاں ادرار گلاب چھینکا جا رہا ہے. دنیا جان لے جو جیتا ہے اپنے لیے، جو جیتا ہے بال بچوں کے لیے، ان کی قبر پہ ممکن ہے کہ کیڑے مکوڑے دوڑے، لیکن جو جیتا ہے رب کے لیے، جو مرتا ہے رب کے لیے، ان کا اپنا بیٹا رہے نہ رہے اللہ کروڑوں دنوں میں ان کی محبت عطا کر دیتا ہے. وہ روحانی اولاد ہے، ان کی قبروں پہ حاضری دیتی ہے. وہاں جانور نہیں چرتا، وہاں چادریں چلتی ہیں، گلاب چڑھایا جاتا ہے. A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity. جو اللہ کے لیے اپنا جیون سمرپیت کر دیتا ہے، اپنے ساری خواہشات مٹا دیتا ہے، اچھے کھانے پینے کی ساری آرزوؤں کو مٹی کے نیچے دفن کر دیتا ہے، اچھا پہننے کا سارا ارمان مٹا دیتا ہے، اللہ اسے زمین سے اٹھاتا ہے، شہرت کے آسمان پہ پہنچا دیتا ہے. صدیاں گزر جاتی ہیں، ان کے نام کو دنیا بھول نہیں پاتی ہے. تو جو آدمی سسٹم سے ہٹ کے جیے، 1 کروڑ تعویذ وہ دے دے فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے شروع سے ہی ایک ایسا ماحول گھر کا کریٹ کرے کہ میرا بیٹا غوث اعظم تو نہیں بنے گا، البتہ غوث اعظم کا فرما بردار غلام غوث بن جائے گا. اگر ہم نے گھر کا ماحول جنتی بنایا، میرا بیٹا معین الدین چشتی تو نہیں بنے گا، البتہ معین الدین کا غلام ہی بن جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا. جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے، نیک لوگوں کے طریقے پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کا حشر انہیں نیک لوگوں کے ساتھ کرتا ہے. جو کسی جوکر کی طرح بال رکھے ممکن ہے